ناول عشق کامل، رائٹر مہوش اسلم، ایپیسوڈ نمبر 4۔ عظیم ابراہیم کی کرسی کو زور سے دھکیل کر فوراً آگے بڑھا تھا۔ چیئر ایک زوردار آواز سے دور جا گری۔ ابراہیم زمین بوس ہو چکا تھا۔ عظیم! ابراہیم کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے گونجی ہو۔ سفید شرٹ کا ایک بازو سرخ رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ آہ! عظیم درد سے کر رہا۔ باس آپ ٹھیک ہیں؟ عظیم بمشکل بولا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ابراہیم کی آنکھوں میں طوفان تھا، نظروں کا زاویہ ہیر پر جم چکا تھا جو اب بھی گن تانے کھڑی تھی۔ ایسے نہیں بچ سکتے آپ مسٹر ابراہیم عبید، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ اس کا ہاتھ ابراہیم کی ٹانگ کی سمت بلند تھا، گن کا رخ واضح تھا۔ شوٹ می، آئی سیڈ شوٹ می۔ گردن کی رگیں تن چکی تھی، آنکھوں میں لال شعلے لہرا رہے تھے۔ باس پلیز آپ، وہ کہتے کہتے لڑکھڑایا، قدم ڈگمگائے۔ عظیم! ابراہیم تیزی سے بھاگا اور گرتے عظیم کو تھام لیا۔ عظیم آنکھیں کھولو، عظیم وقاص! ابراہیم دو زنوں بل بیٹھ چکا تھا، عظیم کا سر اس کے ہاتھوں میں تھا۔ باس! عظیم کی آواز لرزی اور پھر خاموشی۔ وٹ دا ہیل! ابراہیم دھاڑا۔ کیا آپ کو لگا صرف آپ ہی قتل کر سکتے ہیں مسٹر ابراہیم؟ ہی ٹیبل کی سائڈ سے ہوتی ہوئی ایک ادا سے ٹک ٹک کرتی ساڑی کے کنارے لہراتی ابراہیم کے قریب آ چکی تھی۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی اور آنکھیں ابراہیم کے غرور سے آمنے سامنے تھیں۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں ہیر، ابراہیم غرایا۔ چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں مسٹر ابراہیم۔ ایک تلخ کاٹدار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ مرد کی محبت سے ڈرا جاتا ہے تو عورت کی نفرت سے بھی ڈرنا چاہیے، کہتے ہوئے نوچنے کے انداز میں میز سے اپنا پرس اٹھاتی ہے۔ گن کو پرس میں اڑستی ہوئی لمبے لمبے ڈگ پھڑتی رفع ہو چکی تھی۔ عظیم آنکھیں کھولو، عظیم وقاص! اس کے گال تھپ تھپاتے ساتھ کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ویٹر! ویٹر! مینیجر پلیز کم! آوازیں گونجنے لگی۔ ریسٹورانٹ کے کونے کونے سے لوگ چونک کر آ موجود ہوئے۔ مینیجر اور دو ویٹرز دوڑتے ہوئے پہنچے۔ کال دی ایمبولینس پلیز! ابراہیم کی آواز رند گئی۔ ریسٹورانٹ کی فضا ساکت ہو چکی تھی۔ چند ویٹرز کے چہروں پر پریشانی تھی، کچھ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میز اپنی جگہ تھی مگر چیئر گری ہوئی اور عظیم ابھی فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ ابراہیم کی ٹانگ پر خون کی لکیر سانس میں سرک رہی تھی، اور فضا کیا نہیں تھا اس میں۔ سفید پردوں کے درمیان ایک عجیب سا تضاد چھپا تھا، جیسے کسی پاکیزگی کی چادر کے پیچھے کوئی خونی راز چھپا ہو۔ کمرے کی باقی ہر چیز، فرش، دیواروں، صوفے، یہاں تک کہ در و دیوار کی سانسیں بھی خون آلود سائے میں لپٹی ہوئی تھیں۔ دروازے کے سامنے پردوں کے پیچھے ایک اور قدیم تھیم کا دروازہ کھولنے پر سامنے ایک ہال نما کمرہ تھا، جس کے درمیان میں ایک شاہانہ بیڈ رکھا تھا اور اطراف میں دیوار کے ساتھ چار اطراف صوفے لگے تھے۔ ایثار، زیان کو کسی اور جگہ ملنے کے لیے کہو۔ یرمان اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے، انگلیاں کی بورڈ پر دوڑاتے ہوئے بولا۔ ایثار سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یرمان صاحب، وہ خود فورٹ منرو کا نام لے چکا ہے۔ یرمان نے پلکیں جھپکی، سانس اندر کھینچی اور اسپاٹ لہجے میں کہا، جو کہا ہے اب وہ کرو، وہ ہماری مرضی کے تابع ہے، ہم اس کی مرضی کے نہیں۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یرمان صاحب، آ سکتا ہوں میں؟ رندھاوا دھیرے سے جھانک کر بولا۔ ہاں آ جاؤ رندھاوا۔ یرمان صاحب، زیان غائب ہے، وہ ہم سے ملنے آ رہا تھا مگر کافی انتظار کے بعد جب خبر نکلوائی تو پتہ چلا کہ وہ ہوٹل سے تو نکلا تھا مگر ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ لیپ ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کرتے ہوئے وہ تقریباً چلا اٹھا۔ رندھاوا جھجکتے ہوئے بولا، میں نے پہلے ہی بندہ لگا دیا تھا نظر رکھنے کو، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ کسی اور کی نظر بھی اس پر ہے۔ بیڈ سے اٹھا اور رندھاوا کے سامنے آ کر اس پر دھاڑا۔ تم سب یہاں صرف میری بربادی کی خبریں دینے آتے ہو؟ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سب سے۔ رندھاوا، تم جاؤ، ایثار روب سے بولا۔ وہ کیوں جائے؟ تم کیوں یہاں رہو؟ بکواس کرنے کو؟ دفع ہو جاؤ دونوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو باہر دفع ہونے کو کہا۔ دروازہ چر کی صدا کے ساتھ کھلا تھا۔ باہر کھڑا آدھی ہونٹ دبا کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شرارت بھری نگاہوں اور مسکراہٹ کے ساتھ وہ سائڈ پر ہو گیا۔ رندھاوا اور ایثار غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ باہر نکلے۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں دوبارہ صرف خون آلود خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ عظیم وقاص، ٹھیک ہو آپ اب؟ وارڈ کی دیواروں کی سفید چمک میں عظیم بستر پر لیٹا تھا۔ اس کا دائیں بازو پٹی سے لپٹا ہوا تھا، چونکہ گولی چھو کر گزری تھی تو وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ ابراہیم کرسی پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی عظیم کی آنکھیں کھلی اس کی نرم آواز سنائی دی، باس ٹھیک ہوں۔ ہلکی سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی۔ کیا ضرورت تھی مجھے بچانے کی؟ عظیم نے آہستہ سے آنکھیں جھپکائیں اور پھر گہری سانس لے کر جواب دیا، باس پلیز ایسا نہ بولیں، میری سانسیں مقروض ہیں آپ کی۔ چپ کر جاؤ، ہیرو نہ بننا آئندہ، ایسے حالات آتے رہتے ہیں عظیم وقاص۔ اف، اس کی نام پورا بولنے والی عادت۔ عظیم نے ایک نظر ابراہیم کی طرف ڈالی، پھر مسکراہٹ کے ساتھ بولا، باس ٹھیک ہوں، گھر کب تک چلنے؟ ساری رات آپ یہاں تھے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وقت 3 بجے کا تھا۔ ابراہیم نے سر ہلایا اور بھویں اٹکائیں۔
یہ ایک رات نہیں ہے جو باہر گزاری ہے میں نے. باس میرا مطلب تھا کہ آپ تھک گئے ہوں گے. ابراہیم نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش ہونے کو کہا. بولنا بند کرو، ہدایت مجھ پر اثر نہیں کرتی. اسی دوران وارڈ میں نرس آئی تھی اور دونوں کی باتوں میں ایک لمحے کا وقفہ لیا تھا. نرس کی آمد کے بعد دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو کی حالت بھلا دینے کی کوشش کر رہے تھے. میری منگنی وہ اس شہر کے سب سے رئیس شخص سے، ابراہیم عبید سے. وہ کھڑکی کے قریب کھڑی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے خود سے مخاطب تھی. اسے لمبے دراز قد پر ڈھیلا سا اون کا کوٹ اوڑے، ننگے پیر آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں. ہاتھ میں پکڑے کپ سے ہلکی ہلکی بھاپ اڑ رہی تھی، مگر موسم میں نہ دھند تھی نہ ہی سرد ہوا کی سرسراہٹ. کمرے کے باہر کالی رات کسی ویران کہانی کی طرح خاموش تھی. دیوار پر لٹکی کھڑی 3:45 کا وقت دکھا رہی تھی. ابراہیم، اس کی آواز میں نمی تھی جو آنکھوں سے پھسلنے سے پہلے اندر ہی جذب ہو گئی. آپ وہ شخص ہو سکتے ہیں جس پر ہر لڑکی فدا ہو جائے، سب کا خواب، سب کا کرش، لیکن محبت کے لیے آپ ٹھیک انسان نہیں. آپ میں وہ ٹھہراؤ نہیں جو عمر بھر کے لیے ہوتا ہے. نیچے سے آتی گاڑی کی روشنی اور آواز نے اس کے اندر کی بے چینی کو بڑھا دیا تھا. ابراہیم کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی. پہلے وہ خود اترا، پھر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر احتیاط سے عظیم کو باہر نکالا. عظیم کے بازو پر سلنگ لگی تھی جسے وہ غیر معمولی تحفظ سے تھامے آگے بڑھ رہا تھا. اس لمحے وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ کر آہستہ سے بستر پر آ بیٹھی. کتنی عجیب بات ہے نا، ہم آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اکثر اسے سچ مان لیتے ہیں، مگر دل کے اندر جو کچھ ٹوٹتا ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. وہ ساختہ خود سے کہا. چائے کا کپ ابھی بھی ہاتھ میں تھما ہوا تھا، مگر اسی میں سے بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی. کمرے کی دیواروں پر چھائی خاموشی اس کے اندر کی گونج بن چکی تھی. باہر زندگی رواں تھی، مگر اندر ایک روح خاموشی سے دم توڑ رہی تھی. باس، تکلیف دے رہا ہوں، معذرت. عظیم آہستہ سے بستر پر لے چکا تھا. ابراہیم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرم سا عکس ابھرا، پھر وہ گردن موڑ کر پیچھے ہٹا. عظیم وقاص لہجہ کھردرا تھا. تمہارا قرض شاید میں عمر بھر نہ چکا سکوں. معذرت چاہوں تو بھی کچھ دن کچھ راتیں کم لگیں گی. اتنا کہہ کر وہ پلٹا، لمبے قدموں سے باہر نکل گیا. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی نظریں کسی اور مقام پر تھی. پھر اچانک پہلے کمرے کے سامنے اس کے قدم رکے. دروازے پر ہلکی سی روشنی جھانک رہی تھی. لائٹ آن ہے. اس نے آہستہ سے دستک دی. آ جاؤ ابراہیم، جاگ رہی ہوں. وہ دروازہ کھول کر حیرت سے اندر داخل ہوا. آپ کو کیسے معلوم میں ہوں؟ وہ اب اٹھ کر بیڈ کے پائنتی پر آ بیٹھی، کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. آ جاؤ بیٹھو. وہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا. پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، بس ایک انجانا سا خوف ہے. اس نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے نظریں چرا لیں. کیسا خوف؟ آپ کو کھو دینے کا. یہ جملہ جیسے رگوں پر رکا تھا، مگر پھر بنا جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیا. آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ اشارہ رخشندہ کی طرف تھا. نہیں. پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا تھا میں آپ کی منگیتر ہوں، مگر کبھی محسوس نہیں ہوا. کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ آپ کی طرف سے کچھ فیل ہوا ہو. اگر کبھی کوئی اور لڑکی آپ کو پسند آ گئی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ابراہیم کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھی. یہ شاید جھپکنا بھول گیا تھا. سو جاؤ، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا اور بنا پیچھے دیکھے باہر نکل گیا. دروازہ خود بخود بند ہو گیا. وہ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے کہا. آپ کو مجھ سے محبت کرنا ہوگی ابراہیم. یوں خاموش رہنا یہ آپ کو میرے معاملے میں زیب نہیں دیتا. 2 منٹ پہلے جو ماحول جذبات سے لبریز تھا، ویرانے کی چادر اوڑے تھا. کمرے میں موجود ہر چیز اسے خاموشی سے تاک رہی تھی، اور وہ خود بس اندر ہی کہیں ٹوٹتی جا رہی تھی، بے آواز. مجھے کیوں لایا گیا؟ دروازہ کھولو. میں نے کہا دروازہ کھولو. زیان کی آواز بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی. گودام جیسا یہ سنسان اور تاریک کمرہ اس کے وجود پر جیسے قید کے مہر لگا چکا تھا. اوپن دا ڈور. وہ دھاڑا. میں ایک سے حساب لوں گا جس کسی نے بھی مجھے قید کیا ہے. وہ دروازے کو مکے مار رہا تھا، پاؤں سے ٹھوکریں لگا رہا تھا، مگر دروازہ تھا کہ جیسے سنی انسنی کر رہا تھا. دیواروں سے لگے پرانے ڈبے، خالی بوتلیں اور زنگ آلود اور لوہے کی چیزیں اس کی ٹھوکروں سے ادھر ادھر بکھرنے لگی. بولو، کون ہو تم؟ کس لیے اغوا کیا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دروازہ کھولو، ہمت ہے تو سامنے آ. اس نے دیوار کے ساتھ لگا ایک خالی ڈبہ زور سے دور پھینکا جو زوردار آواز کے ساتھ ٹکرا کر گرا. تبھی اچانک ایک سرد اور بے رحم سی آواز گونجی. چلا کیوں رہے ہو؟ تھوڑا آرام کر لو، بعد میں ہڈیاں تو ویسے بھی ٹوٹنی ہیں. زیان رک گیا. غصہ مزید بڑھ گیا. کون ہو تم؟ سامنے آؤ، ہمت ہے تو. زیادہ نہیں، کچھ دیر اور، پھر دیکھنا تمہارے غرور کو کیسے رونتے ہیں. میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، سمجھا کیا ہے تم نے؟ زیان نے پھر سے دروازے پر پوری طاقت سے پیر مارا. انگلیوں کے چٹکنے کی آواز آئی. درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی اور لڑکھڑاتا ہوا وہ جا گرا. جنوری کے سرد مہینے کا اختتام اس پر قہر بن کر ٹوٹا تھا. میڈم، یرمان کا کیا کرنا ہے؟ اس کی کوئی انفو نہیں ہے. دادا کی ہیکنگ سے صرف یہ پتا چلا کہ وہ مسلسل ہمارے پیچھے ہے. ارحام سینے پر ہاتھ باندھے، ٹانگوں کی کینچی بنائے آرام دہ انداز میں کھڑا بولا. دادا اور داؤد لیپ ٹاپ پر جھکے یرمان کے بارے میں سرچ کر رہے تھے.
ٹیبل پر رکھے 4 چائے کے کپ آدھے خالی ہو چکے تھے اور ماحول میں ایک انجانی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جو 3 لوگ ہیں ان کے بارے میں تفصیلی معلومات نکالو، نقاب میں لپٹی میڈم نے حکم بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم آپ کو کیسے پتا کہ 3 لوگ اس کے ساتھ ہیں؟ داؤد جو اکثر خاموش رہتا ہے آج پہلی بار حیرت سے لب کشا ہوا۔ یرمان کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، انفارمیشن بھی ارحام نے دی تھی۔ میرے کچھ ذرائع ہیں، انہوں نے خبر دی ہے۔ یرمان نہیں لیکن کچھ اور دیکھا تھا۔ داؤد کی نظریں براہ راست میڈم کے چہرے پر تھیں۔ اگر آپ یرمان کو جانتی ہیں تو بتا دیں کہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ تم اتنا دلچسپی کیوں لے رہے ہو بھائی؟ دادا نے ہنستے ہوئے داؤد کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نہیں بس یوں ہی پوچھا تھا، داؤد نے نظریں چرائیں۔ دادا پھر دانت پیستے ہوئے بولا، تم میڈم کی بات سے پریشان ہو کہ ان 3 بندوں میں سے کوئی ایک میڈم کو ہی اڑانا لے جائے؟ دادا، میڈم نے تیز آنکھوں سے گھورا۔ اچھا سوری میڈم، بس مذاق کر رہا تھا۔ بابا، دادا جلدی سے مذاق کر کے ہنستے ہوئے چائے کی طرف بڑھا۔ ویسے کل میری جی ایف کو گولی لگی، عیادت کرنے چلے؟ کس کو؟ ارحام کی آواز پیچھے سے آئی۔ یار پتہ نہیں گولی کس نے چلائی، لیکن اس کے پرسنل اسسٹنٹ کو لگی، اخبار میں آیا تھا، وہ کسی ریسٹورانٹ میں تھے۔ دادا نے کندھے اچکاتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ اوہ، اس کے دشمن ہی اتنے، اکیلا باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اچھا ہوتا اگر وہ گولی اسے لگ جاتی، میڈم نفرت بھرے لہجے سے بولی۔ داؤد نے کھنکیوں سے میڈم کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میڈم، تبریز دلاور کے بارے میں صرف ہم ہی اس کی جان کے پیچھے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں۔ آخر آپ نے اتنا بڑا سیٹ اپ کیوں کھڑا کیا؟ یہ لیب اور سب یہاں ہونے والا؟ میڈم کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی، بہتر ہے تم اپنے کام پر توجہ دو داؤد، وقت آنے پر سب جان جاؤ گے۔ کہتی وہ دھیمے قدموں سے باہر نکل گئی۔ داؤد خاموش ہو گیا، لیکن کچھ تو کھٹکا تھا۔ دادا اور ارحام چائے میں مگن تھے اور کمرہ میڈم کے جانے کے بعد تجسس بھرے سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ زیان رحمان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ سڑک کے کنارے کھڑے یرمان کی آواز میں سختی تھی، نظریں سامنے کھڑے عادی اور رندھاوا پر جمی تھی۔ تینوں کی شرٹس تیز ہوا میں لہرا رہی تھی۔ دوسری جانب گاڑی سائڈ پر کھڑی تھی، سڑک پر گاڑیاں ہارن بجاتی، شور مچاتی، دھواں اڑاتی گزر رہی تھی۔ دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ یرمان صاحب، مجھے تو ڈر ہے اگر وہ زیان تک پہنچ سکتا ہے تو ہم تک بھی پہنچ جائے گا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے رندھاوا، غصے سے پھنکارا۔ آپ نے پوچھا تھا زیان کا پتہ نہیں چلا؟ عادی نے شرارت بھری نظروں سے جواب دیا۔ عادی، میں تمہیں کسی گاڑی کے نیچے پھینک دوں گا، یرمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یرمان، لڑنا بند کرو، رندھاوا نے بنا سوچے سمجھے بول دیا۔ میں لڑ رہا ہوں؟ تم مجھے سکھاؤ گے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے؟ اور تم مجھے اس طرح کیسے بلا سکتے ہو؟ ہاں؟ گویا صاحب لڑنے کے موڈ میں تھے، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، اور زیان کون سا پھول برسا رہی تھی، اور زبان کون سا پھول برسا رہی تھی۔ مجھے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جانا اور میرے پاس پیسے نہیں۔ عادی تھوڑا فاصلہ اختیار کرتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت یہاں پیسے بانٹ رہا ہوں۔ یرمان نے قدم بڑھاتے ہوئے ایک لفظ پر زور دیا۔ مجھے پتا ہے آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، مگر میں صرف تنخواہ لینے آیا ہوں۔ عادی اپنے ازلی موڈ میں تھا۔ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا، گال فوراً لال ہو چکا تھا۔ بے عزتی میری نہیں، تم دونوں کی ہو رہی ہے۔ یرمان نے انگلی اٹھا کر دونوں کو وارن کرنے کے انداز میں پھنکارا۔ اچانک رندھاوا کا بے ساختہ قہقہا گونجا۔ کون ہنسا؟ یرمان نے پلٹ کر اسے گھورا۔ میں نہیں ہنسا، رندھاوا نے فوراً جھوٹ گھڑا۔ میرے تو تھپڑ لگا ہے، میں ابھی نہیں ہنس سکتا۔ عادی نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصوم شکل بنائی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، قتل کر دوں گا تم دونوں کو۔ یرمان نے سر پکڑ لیا اور غصے میں سڑک پر ٹھوکر ماری۔ یرمان صاحب، پیسے؟ عادی نے ہاتھ پھیلایا اور آنکھیں پٹ پٹائی۔ رندھاوا کا قہقہا ایک بار پھر بلند ہوا۔ میں ہی چلا جاتا ہوں جب تک تم دونوں یہاں ہو۔ یرمان نے سڑک پر دیکھے بغیر پار کرنے کے لیے قدم بڑھایا۔ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میری گرل فرینڈ ریسٹورانٹ پہنچ گئی ہوگی۔ پیسوں کا نام سنتے ہی قہقہا غائب ہو گیا۔ یرمان صاحب نے تنخواہ نہیں دی، مجھے ابھی تک آتی، رندھاوا کہتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑ گیا۔ عادی نے آس پاس دیکھا، گال سے ہاتھ ہٹایا، پھر بے شرمی سے پیسوں کا کوئی نیا جگاڑ سوچنے لگا۔ کیا میں نے غلطی کی اس لڑکی کو گھر رکھ کر؟ کیا وہ کسی چھٹی حس کو محسوس کر رہی ہے؟ اسے کیسے پتا کہ میری ملاقات کل ہیر سے ہوئی، یا کچھ ایسا ہے جو میں دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پا رہا؟ اپنے سیاہ بیڈ روم میں سیاہ لحاف اوڑھے بستر کے دائیں جانب کروٹ لیے اس ایک بازو لحاف کے اوپر سے کسی چمکتے ہوئے مجسمے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھوں پر بکھرے بال جیل کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ انہیں سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون چارجنگ پر لگا تھا، مگر مسلسل آنے والے میسیجز کو وہ انسنا کیے بے خبری میں پڑا تھا۔ مجھے ہیر پر غصہ آیا تھا، بہت زیادہ، لیکن جب اس نے گن نکالی تب اس کی گردن میں لٹکتا بلیک ہیومن ہارٹ پینڈنٹ چمکا۔ وہ آنکھیں دیکھی لگی، وہ چونکا تھا۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اگر نہیں تو چہرہ چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اتنی پرسکون کیسے بیٹھی تھی جسے سب جانتی ہو؟ ہماری پہلی ملاقات ہے پھر بھی؟
ابراہیم کی سوچیں ایک بند گلی میں بھٹک رہی تھی جہاں ہر موڑ پر شک کا سایہ تھا، اور انہی سوچوں میں الجھتے اس نے سائڈ ٹیبل سے سلیپنگ پلز لی اور کچھ وقت میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا۔ فون بدستور بج رہا تھا، لیکن وہ دنیا سے بے خبر خاموشی کی آغوش میں جا چکا تھا۔ باس، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ فری ہیں تو، عظیم نے آہستگی سے کہا۔ ابراہیم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، ارد گرد دو شیف اپرن پہنے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ابراہیم نے نظریں اٹھائیں۔ عظیم وقاص، تم یہاں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ آرام کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ باس، گولی چھو کر گزری تھی، بچ گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں ابھی آرام کی سخت ضرورت ہے باس، معاملہ اہم ہے اور بات کرنا بھی ضروری ہے۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، آؤ۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ریڈ روم میں موجود تھے۔ دیواروں پر سرخ مخملی پردے، ہلکی روشنی اور گہری خاموشی کمرے کو غیر معمولی سا بناتی تھی۔ ابراہیم حسب معمول بلیک 3 پیس میں ملبوس ریوالونگ چیئر پر بیٹھ چکا تھا، انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سنجیدگی سے عظیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بولو عظیم وقاص، کیا خبر لائے ہو؟ باس، فورٹ منرو سے اطلاع آئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یرمان وہاں آنے والا ہے، ابھی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن خبر پکی لگتی ہے، شاید وہاں آئے۔ ابراہیم نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ زبردست، تو پھر چلتے ہیں، لیکن تم یہیں رہو گے؟ میں اکیلا جاؤں گا۔ باس، خطرہ ہو سکتا ہے، وہاں تنہا جانا مناسب نہیں ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو تمہیں یہاں موجود ہونا چاہیے، اگر کچھ ہو جائے تو یہاں سب تم سنبھال لینا۔ ابراہیم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ باس، آپ جانتے ہیں میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم نے چند لمحے خاموشی سے عظیم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ اوکے چلو۔ اب وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سر، میڈم مہیزہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، ناشتہ کرنے بھی نہیں آئی، میں نے وہاں جا کر چیک کیا، وہ نہیں تھی۔ باہر جاتے دروازے تک پیچھے سے آنے والی آواز ابراہیم اور عظیم کو روکتی ہے۔ باہر دیکھو، شاید وہ باہر ہوں۔ ابراہیم تیوری چڑھائے مڑا تھا۔ باس، میں باہر جا کر تلاش کرتا ہوں، آپ روم میں دوبارہ چیک کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں عبور کرتا ہوا ایک کمرے کے قریب پہنچ کر رک گیا اور پھر دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ مہیزہ، اس نے اندر جھانکتے ہوئے آواز دی۔ مہیزہ، کہاں ہو تم؟ کیا کر رہے؟ کیا تم یہاں ہو؟ کمرے میں پھیلی خاموشی میں ابراہیم کی آواز گونجی، مگر جواب نہ دار۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، باتھ روم کے باہر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مہیزہ، کیا تم یہاں ہو؟ دیکھو، کوئی بچکانہ حرکت نہیں کرو، باہر آؤ۔ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اسی لمحے عظیم پیچھے سے آیا۔ باس، میڈم پورے محل میں نہیں ہے، بختوں نے بھی انہیں کہیں نہیں چھوڑا، گارڈ نے بتایا کہ وہ باہر نہیں گئی۔ کہاں جا سکتی ہیں؟ اسے تو یہاں کا کچھ پتہ بھی نہیں۔ باس، وہ ایک بار بختوں کے ساتھ مال تک جا چکی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلی چلی گئی ہوں۔ نہیں، 12 بجے وہ مال نہیں جا سکتی، اتنی صبح، حد ہے۔ ہیلو مسٹر ابراہیم، اب تک تو آپ اپنی گرل فرینڈ کا پتہ لگا چکے ہوں گے کہ وہ غائب ہے۔ پیر ٹچ کرتے ہی ایک نسوانی آواز کانوں کی سماعت میں ٹکراتی ہے۔ آپ ہیر بات کر رہی ہیں؟ یادداشت اچھی، آپ کی ویسے جو ویڈیو بھیجی ہے وہ بالکل آپ کے لیے فٹ ہے، آپ میسج پر نظر کرم فرمائیں، میں آتی ہوں۔ ہنستی ہوئی آواز طنز بھرے تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ باس، ہیر میم کیا کہہ رہی تھی؟ عظیم نے ابراہیم کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کوئی ویڈیو کلپ ہے، ریڈ روم کے پروجیکٹ پر پلے کرو۔ اوکے، عظیم نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کی نظریں گہری سوچوں میں ڈوب گئیں اور ذہن میں کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ مہیزہ کے بارے میں ہیر کو کیسے پتہ چلا؟ وہ غائب کب ہوئی اور اس نے یہ سب کچھ کیا کیسے؟ ریڈ روم میں وہ پہنچا، مگر ذہن کی حالت عجیب تھی، جیسے کوئی گہری دلی کشمکش اسے بے چین کیے جا رہی ہو۔ اسی دوران ایک اور منظر کی جھلک آئی۔ مہیزہ ہاتھ اور پاؤں سے جکڑی ہوئی جنگل کے وسط میں چیئر پر بندھی ہوئی تھی اور درختوں کی شاخوں سے سورج کی ٹھنڈی شعاعیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم جو بھی ہو، ابراہیم تمہیں چھوڑے گا نہیں، سنا تم نے؟ مہیزہ کی بندھی ہوئی حالت اور پھر اس کی آواز ابراہیم کے دل میں ایک لہر سی توڑ گئی۔ چھوڑو مجھے، کھولو، کوئی سن رہا ہے؟ مہیزہ بندھے ہاتھوں پیروں سے خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ پھر ویڈیو ختم۔ ریڈ روم کے پروجیکٹ کی کالی اسکرین میں دو حیران عکس ابھر رہے تھے۔ باس، ہیر میم کے پاس میڈم مہیزہ کیسے پہنچ گئی؟ انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ وہ اتنا کچھ کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ پسٹل والا سین یاد ہے نا؟ لیکن ابراہیم سوچو کہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھا، وہ بس خاموش تھا۔ مجھے آزاد کرو، یہاں سے بلا وجہ کیوں قید کر رکھا ہے؟ جب زیان کا گلا بری طرح بیٹھ چکا تھا، آواز رگڑ کھائے سانس کی مانند نکل رہی تھی، کمرہ تہس نہس کر چکا تھا، دیواروں پر خراشیں، فرش پر بکھرا ہوا سامان اور الٹا ہوا اسٹول اس کے مزاحمت کی کہانی سنا رہے تھے، مگر اب تھک چکا تھا۔ نڈھال گڑھ میں اٹا ہوا وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ باہر سے کرخت مردانہ آواز گونجی۔ ہیر کا بتاؤ کہاں ہے؟ چھوڑ دیں گے ہم۔ زیان نے وہ مشکل آنکھیں کھولی۔ میں نہیں جانتا کہاں ہے، سچ میں نہیں جانتا، مجھ سے پہلے بھی یہ کوئی سوال کوئی کر چکا ہے، آخر ہیر کا مجھے کیوں پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ شٹ اپ، تمہاری رائے نہیں مانگی، جب تک پتہ نہیں دیتے ایسے ہی یہاں بندھے رہو گے۔ گودام کے باہر وہ شخص اب کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اس کا چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں دکھتی تھی، گہری اور چپ سی بے رحم۔
ٹھنڈی ہوا گودام کے شکستہ دروازے کے نیچے سے اندر داخل ہو رہی تھی. سردی کی خنکی اور نمی سے کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو چکی تھی. بھائی زیان منہ نہیں کھول رہا. ہیر کے بارے میں شاید اسے واقعی کچھ معلوم نہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی فیانسی رہ چکی ہے، میرا مطلب بننے والی تھی، اور زیان اس کے بارے میں لا علم ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. فون کی پارٹ سے مردانہ آواز نرمی سے برآمد ہوئی. جی بھائی اب ہاتھوں سے کرتا ہوں کوشش. کال بند ہو چکی تھی. گودام کی آوازیں پھر سے دماغ چیرنے لگی. اب وہ کسی اور سے فون پر خوشخبریوں میں مصروف ہو گیا تھا. اس کے انداز اور قد و قامت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خاصا ہینڈسم ہے. ہمیں ابراہیم کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہوگا، میڈم نے ریسرچ لیب میں قدم رکھتے ہی فیصلہ کن انداز میں کہا. ارحام نے چونک کر دیکھا. میڈم آپ کو کیسے معلوم کہ وہ گھر پر نہیں؟ میرا مطلب ہے ابراہیم کی سیکیورٹی تو دن رات مستعد رہتی ہے. اگر وہ آفس بھی گیا ہو تو گھسنا آسان نہیں ہے. نہیں وہ گھر پر نہیں ہوگا اور ہمیں ابھی جانا ہے اسی لمحے. اوہ یعنی ہم میری جی ایف کے راج محل جا رہے ہیں؟ واہ میں تو تیار بیٹھا ہوں. دادا اپنی مخصوص چوکی کے ساتھ ہنستا ہوا کرسی سے اٹھا. ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. وہ میڈم کی سنجیدگی اور دادا کے مذاق میں توازن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. داؤد گل اور ریحان غائب ہے. ارحام کو گل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اور داؤد آنکھیں گھما کر میڈم کو دیکھا. وہ پتہ نہیں کہاں منہ لٹکا کر بیٹھا ہوگا. دادا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے گویا بات کو الگ رخ دیا. حملہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں تیار رہنا ہوگا تاکہ کوئی بھی خطرہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. جلدی کرنا ہوگا یہ سب. دادا کی بات کو اگنور کرتی میڈم کہتے ہی ساتھ چلنے کا اشارہ کرتی ہے. تینوں کے لیب سے نکلتی اس پرجوش مشن کا آغاز ہو چکا تھا. کمرے میں بڑی فائلز، کمپیوٹر کی اسکرینز اور میز پر بکھری چیزیں گویا خاموشی سے ان کے لیے دعا کو تھی. ان کا مقصد غلط نہیں تھا مگر درست بھی نہیں تھا. میڈم آپ صرف ابراہیم کے کمرے کے بارے میں جانتی ہیں، ہم تو پورے مینشن میں گھسنے جا رہے ہیں. گاڑی میں بیٹھے دادا اور ارحام نے اپنے شیطانی دماغوں کے گھوڑے دوڑا رہے تھے. دوپہر اترنے کو تیار تھی. ابراہیم مینشن کی بیک سائڈ کی دائیں جانب گاڑی کھڑی کی. 2 گارڈز ہتھیار سنبھالے مستعد کھڑے تھے. پہلی بات ہم پکڑے نہیں جائیں گے. دوسری بات اگر پکڑے گئے تو خاموشی اختیار کریں گے، اور اگر ہمیں قید کیا گیا تو ہمارے جسم میں ایک خاموش مائکروچپ ہے جو ہمیں وقت ضرورت ایک دوسرے تک پہنچا سکتی ہے. چہرے مکمل ڈھکے ہوں گے. جو ہی ہم داخل ہوں گے ہمارے گلوز پر لگے مخصوص اسپرے گارڈز کو فوری بے ہوش کر دیں گے. ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم کچھ ڈھونڈ نہ سکیں. واہ میڈم واہ، اتنا دماغ اگر آپ کسی نیک کام میں لگاتے تو کسی اچھی پوسٹ پر نہ ہوتی. ابراہیم کے پیچھے پڑ کر اپنی پوری زندگی کیوں برباد کر رہی ہیں آپ؟ دادا پچھلے سیٹ سے آگے کی سیٹ کی طرف جھکے جبڑے دکھائے بولا. ارحام بمشکل ہنسی ضبط کر پایا جبکہ میڈم کی آنکھوں میں اب دادا کے لیے واضح بیزاری تھی. اوکے سوری بابا سوری. دادا دونوں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہوا بولا. راج محل کے پیچھے کی طرف ہم ہولیا بدلتے اور گلوز والے ہاتھ مجھے کوئی نہ لگائے. دادا باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں. اور ثابت ہوا دادا شیطان کا جڑواں بھائی ہے. ہیلو داؤد، چل برو، ہم مشن پر نکل چکے ہیں، ساتھ مفت ایڈونچر بھی ہے. جوائن کرنا ہے تو ابھی آ جاؤ. دادا کال پر تھا. کون سا مشن؟ کہاں ہو؟ داؤد کی آواز میں الجھن واضح تھی. میں ارحام اور لال شیطان، میرا مطلب گل نہیں ہماری میڈم، ابراہیم کے راج محل کے باہر ہے. بس تیار ہو جاؤ. کیا؟ اچھا لیکن مجھے کچھ کام ہے، میں فری ہو جاؤں گا لیکن اتنی جلدی پہنچ نہیں سکوں گا. اوکے چل کرو، ہم ایڈونچر کرتے ہیں، میرا مطلب جی ایف کا سیاہ راج محل دیکھتے ہیں. دادا ہنستے ہوئے کال کٹ کرتے. باتیں ختم ہو گئی تو کام کریں. میڈم دادا کو آنکھیں دکھاتی ہے. دادا ڈیکی سے سامان نکالو. ارحام حکم صادر کرتا ہے. دادا نے خلاف معمول نیوی بلو پینٹ اور ٹی شرٹ کے اوپر اوور کوٹ میں ملبوس تھا. چہرہ رومال سے ڈھانپا اور گلوز پہن لیے. واقعی اس وقت وہ کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا. ارحام نے اپنے گھنگریالے بالوں کے پونی کو مضبوط کیا. اونی کوٹ پہنا ہوا تھا، گویا پرسکون انداز میں تیار تھا. میڈم نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، ہاتھوں پر گلوز اور چشمہ لگا لیا تھا. وہ مکمل طور پر تیار تھی. ارحام ہم تینوں اکٹھے اندر نہیں جائیں گے. دادا تم باہر رہو گے اور گاڑی تھوڑا دور کر دو کیونکہ یہاں ایک کیمرہ ہے. ہم کیپچر ہو چکے ہیں، وہ فوٹیج بعد میں ڈیلیٹ کر دیں گے. اگر گارڈ سے یا ابراہیم کا چمچہ آیا تو 2 بار سیٹی بجا دینا. کوئی بھی سچ کر لینا. ارحام میرے پیچھے آؤ لیکن نظر مجھ سے آگے ہونی چاہیے. اوکے میڈم آپ جائیں. ارحام بیسٹ آف لک. دادا چہکتے ہوئے بولا. اوکے دادا، ہم وہاں سچویشن ہینڈل کر کے تمہیں بلا لیں گے. دادا نے اس بات میں سر ہلایا. ہم مین گیٹ تک گارڈ سے ہوشیار رہیں گے، آگے کی راہ میں ہوشیاری نہیں چالاکی کام آئے گی. ارحام نے آہستہ سے کہا. اس کی نظریں ہر حرکت پر جمی تھی. کون ہو تم لوگ؟ گیٹ پر کھڑے گارڈ سے نظریں اوپر سے نیچے تک گھماتے ہوئے رو کر پوچھا. ہم ابراہیم عبید سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. یہ چہرے اور ہاتھ کیوں ڈھانپ رکھے ہیں؟ اصل میں ہم بہت خوبصورت ہیں، اسی لیے چہرے چھپا کر رکھتے ہیں. میڈم نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اس لمحے ارحام کی آواز بلند ہوئی. میڈم اٹیک! اور وہ دھڑلے سے ان پر چڑھ دوڑے. ارے چھوڑو ہمیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ سیکیورٹی! آواز ایک دم سے دب گئی تھی. گارڈز لمحوں میں بے ہوش ہو چکے تھے. میڈم سب ہو چکا، آپ آگے رہیں، ان دونوں کو میں سنبھالتا ہوں. ارحام نے دھیرے سے کہا. اب وہ لاشوں کی طرح بے ہوش گارڈز کو باری باری گھسیٹ کر بائیں طرف کی اوٹ میں سے لے گئے. اب دونوں کے ہاتھوں میں گنز تھی. قدم نرم مگر انداز چاق و چوبند.
دائیں جانب موجود مرکزی دروازے سے وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئے۔ ارحام وہ سامنے سیڑھیاں دیکھو، دائیں طرف اوپر دوسرا کمرہ ابراہیم عبید کا ہے، نیچے دائیں طرف کچن ہے، وہاں 4 شیف ہوتے ہیں، 2 خواتین اور 2 مرد۔ بائیں طرف ابراہیم کی والدہ کا کمرہ ہے، وہ بھی مشکوک ہے۔ دونوں بغیر آواز کے دبے قدموں آگے بڑھے۔ ہم ایک ساتھ کچن میں داخل ہوں گے تاکہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ لاؤنج پہ بڑے صوفوں کے پیچھے چھپ کر دونوں نے آخری پلان فائنل کیا۔ کچن میں 3 شیف موجود تھے، خوش مزاجی سے کام میں لگے ہوئے۔ کوئی حرکت نہیں، کوئی شور ہوا تو شوٹ کر دیں گے۔ ارحام کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ کون ہو تم لوگ؟ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اندر کیسے آئے؟ کیا چاہیے ہم سے؟ تینوں نے دیکھتے ہی الگ الگ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم مارنے نہیں آئے، لیکن اگر کسی نے ہوشیاری دکھائی تو انجام برا ہوگا۔ وہ دونوں آگے بڑھے، شیفوں کے سر سے دبوچ کر زمین پر گرا دیا۔ مزاحمت ہوئی، ہلکی سے توڑ پھوڑ بھی، لیکن سب قابو میں تھا۔ ایک شیف باہر بھاگنے کی کوشش میں تھا، ارحام نے لپک کر اس کی گردن دبوچ کر نیچے پٹخ دیا۔ 2 تقریباً بے ہوش تھے اور تیسرا شیف کپاتے ہاتھ جوڑے بولا، خدارا مت مارو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میڈم جھکی، گلوز پہنے ہاتھ کو اس کے منہ پر رکھا، بے ہوش۔ تم نے شاید نہیں، لیکن تمہارے کھڑوس سر نے بہت کچھ بگاڑ چکا ہے۔ میڈم آپ اوپر جائیں، سامنے کیمرہ ہے اور اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ ارحام سامنے ہال میں لگے کیمرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فکر مت کرو، مجھے ریڈ روم کا پتہ ہے، کنٹرول روم بھی وہی ہے، ان تینوں کا سنبھالو اور دادا کو بھی لیتے آنا، میں ابراہیم کے کمرے میں ملوں گی۔ اوکے میڈم، مائک کنیکٹ رکھنا۔ جی۔ میڈم نے گن سنبھالی اور آہستہ سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے ارحام کی نظر کھانے پر پڑی۔ خوشبو تو لاجواب ہے، لیکن ابھی کھانے کا وقت نہیں۔ کیبنٹ کھول کر تینوں کو اندر کو ٹھکانے لگایا۔ راستہ صاف ہے، آ جاؤ۔ اوکے، کال کنیکٹ رہتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ایک سیاہ صاف ستھرا کمرہ تھا، وہ لمحے بھر کو رکی، پھر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، ابراہیم عبید۔ آخر کار میں پہنچ گئی جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میڈم، دادا دروازے کی اوٹ سے جھانکتا ہوا فوراً بولا، اوہو کیا بات ہے؟ ندیدی نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ دادا، ارحام نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دادا نے گردن خم کی، کمرے کا جائزہ لیا اور ہنستے ہوئے بولا، تو یہ ہے میری جی ایف کا کمرہ، زبردست پیار ماننا پڑے گا، پورا راج محل کالے رنگ کا اور کرتوت بھی ویسے ہی۔ ارحام نے اسے پھر گھورا اور دادا کے دانت ایک بار پھر زبان سے باہر آنے کو بےتاب ہو گئے تھے۔ بعد میں تعریفوں کے پل باندھ لینا، ابھی تلاشی لینی ہے، ایک ایک چیز چھان مارو، میڈم سرد لہجے میں کہتی ہوئی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ کیا یار، مرنا تو سب نے ہے، لیکن ایسی زندگی گزارنے کے بعد تو بندہ مرنے سے بھی ڈرے، دادا ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ ارحام نے بنا کچھ کہے بیڈ کا میٹرس اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ دادا نے موقع نکال کر باتھ روم کی راہ لی، اندر جا کر نئے نئے آئٹمس پر نظریں جم گئی۔ وہ بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ او ہو، یہ فیس واش، پاؤ! اسے آج پتہ چلا بلیک تھیم اس پر بھی سوٹ کرتی ہے، ظاہر ہے کس پر نہیں کرتی۔ میڈم، صرف ایک فائل ملی ہے جو میٹرس کے نیچے چھپی تھی، ارحام نے اطلاع دی۔ بہت کچھ ملے گا، جو بھی ہاتھ لگے سائڈ پر رکھو، کیا پتا یہ فائل کسی کام کی نہ ہو۔ دادا تولیے سے منہ پہنچتا ہوا باتھ روم سے نکلا۔ ہاں اب تو فریش ہوں دادا، ہم یہاں منہ چمکانے نہیں آئے، ارحام اب کے بعد جلا کر بولا۔ ہاتھ دھوتی ہے؟ تم دونوں لڑنا بند کرو۔ میڈم نے رخ ان کے دونوں کی طرف موڑا۔ دادا تم اس طرف دیکھو اور ارحام تم وہاں۔ اس نے الماری سے ایک البم اٹھایا، ساتھ رکھی چند فائلوں کی سائڈ پر رکھا اور پرکشش کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میڈم اور کچھ نہیں ملا، شاید اب ہمیں کنٹرول روم کی طرف جانا چاہیے۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ اس کے اپنے غم تھے۔ جاتے ہوئے دادا نے سب سے بیسٹ والی پرفیوم کی بوتل اٹھائی، موبائل نکالا اور البم میں محفوظ کر لی، پتہ تو چلے کتنی مہنگی ہے۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا، الماریاں کھلی، فائلیں ادھڑی اور ڈریسنگ ٹیبل پر ایک مختصر سی چٹھی خاموش گواہ بنی ہوئی تھی۔ تینوں اب اگلے قدم کی طرف بڑھ چکے تھے۔ ریڈ روم۔ ارحام، آپ دونوں اس کی والدہ کا کمرہ چیک کریں، میں ریڈ روم دیکھتی ہوں، میڈم نے مختصر کہا اور بغیر جواب کے انتظار کیے آگے بڑھ گئی۔ اوکے۔ ارحام اور دادا نیچے کی طرف بڑھتے چلے گئے، ریڈ روم کی خاموشی میں قدم رکھتے ہوئے میڈم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ ابراہیم عبید، تم میرے ڈر سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ پھر ہلکا سا جھک کر ریوالونگ چیئر کی پچھلی ٹائر ٹانگ کے ساتھ چھپی چابی نکالی اور دیوار میں موجود تجوری کھولی۔ میڈم، اس کی سیکنڈ ماں کے کمرے میں کچھ خاص نہیں، صرف نوٹوں کے انبار ہیں۔ دادا کی نیت ظاہر ہو چکی تھی۔ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے، گویا ارحام دادا کا باپ بنا ہوا تھا۔ ارحام، یہ روم کے اندر ایک اور روم ہے، اس کے ذریعے ہم گھر کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کنٹرول کر سکتے ہیں، میڈم نے ہلکے مزاج میں کہا۔ ریڈ روم کی دائیں دیوار پر لگی سیاہ خالی پینٹنگ کے نیچے ایک موور نصب تھا۔ میڈم نے اسے گھمایا اور آہستہ آہستہ دیوار کھسکنے لگی۔ سراسر خاموشی میں ایک راز اپنے پر کھول رہا تھا۔ اوہ واہ، تو میری جی ایف اتنے کمینے کام بھی کرتا ہے، دادا نے جیسے حیرت کے ساتھ کہا دبایا۔ میڈم سر ہلا کر ہلکا سا مسکرائی۔ پھر وہ تینوں خفیہ کنٹرول روم میں داخل ہو چکے تھے، جہاں 8 LCDs لگی ہوئی تھی۔ گھر، آفس، باہر، اندر، ہر زاویے سے زندگی نظروں کے سامنے تھی۔ ارحام، جلدی کرو، میڈم نے ایک اسکرین پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ اوہ گاڈ، دادا نے بے چینی سے پاؤں پٹکا۔ میڈم، مین گیٹ پر دیکھو، 2 گاڑیاں آ چکی ہیں، کہیں ابراہیم تو نہیں؟
ارحام نے تیسری LCD کی طرف اشارہ کرتے سر پر ہاتھ پھیرا. ہم تو کمرہ بھی صاف نہیں کر سکے. دادا اتنی سیریس سچویشن میں بھی بونگیاں مار رہا تھا. ہمیں جو کرنا ہے یاد ہے نا؟ میڈم نے ارحام کی طرف دیکھا. میڈم ڈرائیں تو نہیں, ابھی تو میں ابراہیم جیسا لائف سٹائل بنانا ہے. فوٹیجز ڈیلیٹ کرو فوراً, پھر جو ہوگا سنبھال لیں گے. تینوں اپنی اپنی جگہوں پر کی بورڈز پر انگلیاں چلاتے پچھلے 1 گھنٹے کے فوٹیجز ڈیلیٹ کر رہے تھے. میڈم لگتا ہے ابراہیم سب جان چکا ہے, وہ آ رہا ہے. دادا کی انگلیاں تیز تیز کی بورڈ پر کھٹ پٹ کر رہی تھی. جہاں جا رہے تھے وہاں پہنچنے میں کافی گھنٹے درکار تھے, پھر واپس کیوں آ گئے؟ میڈم کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے. مین گیٹ پر 2 گاڑیاں رکیں, دروازہ کھولا, ابراہیم عبید اندر داخل ہوا. ساتھ عظیم وقاص. بلیک اینڈ وائٹ تھی. عظیم وقاص, یہ وہی گینگ ہے نا جو ایک بار میرے کمرے میں گھسی تھی؟ شاید. کچن میں کچھ جلنے کی اسمیل ہے. کہاں گئے یہ لوگ؟ کوئی ہے بھی یا سب فرار ہو چکے؟ ابراہیم کے ماتھے کی تیوری چڑھی. کہاں گئے یہ سب؟ باس میں چیک کرتا ہوں. تیز تیز ڈگ بھرتا کچن کی طرف گیا. وہ ادھر ہی ہیں, نیچے. عظیم کچن میں پہنچ کر کیبنٹ کھولے بولا, شٹ, نکالو سب کو باہر. عظیم نے جلدی سے اندر موجود تینوں بے ہوش جسموں کو گھسیٹ کر باہر نکالا. مجھے پتا ہے تم لوگ اندر ہو, فوراً باہر نکلو. ابراہیم سیڑھیوں کے نیچے کھڑا پسٹل ہاتھ میں لیے غصے سے بولا. کنٹرول روم کی دیواروں پر لگی اسکرینز پر ویڈیوز رینگ رہی تھی. میڈم 2 فوٹیجز ڈیلیٹ نہیں ہو رہی, ایک ریڈ روم کی اور دوسری ابراہیم کے کمرے کی. لگتا ہے اس کا موبائل ان سے کنیکٹ ہو چکا ہے. ارحام نے نیا بم پھوڑا. کیا؟ میڈم پریشان سا بولی. اس سے پہلے کہ وہ فوٹیج ڈیلیٹ تک پہنچے اسے موبائل پر سیونگ موڈ پر لگائے رکھو. ابراہیم سرخ آنکھیں لیے عظیم کو تیز تیز ہدایت دے رہا تھا. آئی سیڈ کم آؤٹ سائڈ. غصے سے لال پیلا ابراہیم دھاڑا. ریڈ روم کی حالت دیکھنے لائق تھی اور کنٹرول روم میں ڈر کی فضا پھیل چکی تھی. میڈم ہم پکڑے جا چکے ہیں, اگر آپ اور ارحام اس کا دھیان ہٹائیں تو میں یہاں رکتا ہوں. کس طرح اس کے موبائل اس کے ہاتھ سے گرا دینا ضروری ہے. دادا کی نظریں اسکرین پر جمی تھی. اوکے فائن, ہم جا رہے ہیں لیکن ٹائم مینیج کرنا, ضرورت پڑے تو سامنے مت آنا دادا. اور ہاں, جس فوٹیج میں آپ دونوں کے چہرے واضح ہیں وہ سب سے پہلے ڈیلیٹ کرنا. باس فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ لوگ کنٹرول روم سسٹم تک پہنچ چکے ہیں. عظیم ہاتھ میں موبائل پکڑے جس پر لائیو کیمرہ شو ہو رہا تھا ابراہیم کے برابر میں آ کر کھڑا ہوتا ہے. اتنا غصے میں لال ہونا ضروری ہے کیا ابراہیم؟ ایک نسوانی آواز سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی. ریڈ ہوڈی گاؤن پہنے, ہاتھ میں پسٹل تھامے, وہ آہستہ آہستہ نیچے آئی. اس کے پیچھے ارحام گن تھامے ہوئے ہر قدم پر ساتھ ساتھ تھا. وہ تو آپ لوگوں کو لال ہونے کا مطلب پتہ چلے گا. ابراہیم عبید کے گھر میں داخل ہونے کی ہمت ہو گئی. ابراہیم تنی ہوئی بھویں لیے بولا. سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس جیل لگے بال ماتھے پر بکھر چکے تھے. گہری شیو چہرے کو پرنور کر رہی تھی. ابراہیم, یہ دنیا بہت خوبصورت ہے مگر تم اس قابل نہیں کہ اس میں رہ سکو. وہ عورت اب سیڑھیوں سے نیچے مکمل آ چکی تھی. آنکھوں میں سرد پن تھا. شاید تم بہت بدصورت ہو اس لیے چہرہ چھپائے ہوئے ہو. آخر ہو کون؟ میں ہر جگہ ہوں اور کہیں بھی نہیں. کہیں کی تو آپ اب رہیں گی بھی نہیں محترمہ. ابراہیم ایک قدم آگے بڑھا. ارحام شوٹ. وہ عورت چیخی اور فوراً گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی. گولی سنسناتی ہوئی فضا چیر کر گزری تھی اور سیدھی عظیم کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو نشانہ بناتی. موبائل فضا میں اچھلا اور زمین پر جا گرا. عظیم! ابراہیم ہڑبڑا کر پیچھے مڑا. میڈم! ارحام پیچھے سے چیخا. اب سیڑھیوں کے نیچے بیٹھی میڈم پر گن کا رخ تھا اور ٹریگر ابراہیم عبید کے فنگر پر تھا. باس غلطی مت کیجیے گا. عظیم فوراً لپکا مگر ابراہیم جیسے کچھ بھی نہ سن رہا ہو. وہ فائر کرتا ہے. گولی سیدھی سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹکرا کر چنگاری چھوڑتی ہوئی گزر جاتی ہے. پیچھے سے ارحام کی گولی سیدھا چلتی ہوئی ابراہیم کے پسٹل والے ہاتھ پر لگتی ہے. آنکھیں بھینچتا ہے. باس! عظیم ابراہیم کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹاتا ہے اور نیچے سے پسٹل اٹھاتا ہے. میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو محترمہ. ابراہیم غصے سے چیخا. درد بے انتہا ہو رہا تھا. صرف 30 سیکنڈ اور سب ڈیلیٹ. دادا چیئر پر بیٹھا انگلیاں باہم پھنسائے بول رہا تھا. ریکارڈنگ ڈیلیٹنگ پر لگی ہوئی تھی. ٹھا کی آواز سے گولی ابراہیم کی ٹانگ گھٹنے سے اوپر ران پر لگتی ہے. ایک درد بھری دبی چیخ ہوا کی زد میں آتی ہے. باس! عظیم کے ہاتھ سے گن کی جاتی ہے. وہ گرتے ہوئے ابراہیم کو تھامتا ہے. اب وہ دو زنوں بیٹھ چکے تھے. عظیم شوٹ ہر. عظیم آئی سیڈ شوٹ ہر. بہت ہی ڈھیٹ ہو آپ. وہ آگے آتی ہوئی پسٹل سے نکلے دھوئیں کو دیکھ کر نیچے گری پسٹل کو ٹھوکر سے دور پھینکتی ہے. زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ اب وہ بالکل پاس بیٹھی پسٹل ابراہیم کے ماتھے پر تانے ہوئے. آپ کے عورت ہونے کا خیال کر رہا ہوں میں. ابراہیم کا درد سے برا حال تھا. آنکھیں پھٹنے سے جیسے انداز میں کھلی تھی. ٹانگ سے نکلتا ہوا خون ابراہیم اور عظیم کے ہاتھ تر کر چکا تھا. میڈم کام ہو گیا, جلدی نکلیں. دادا اوپر سے آتا ہوا کہتا ہے. مبارک ہو. دوسری فتح بھی میرے حصے. اب وہ تینوں جا رہے تھے. ڈیم اٹ! ابراہیم دانت پیستا رہ گیا. خون کافی بہہ چکا تھا. درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھر رہی تھی. دھیرے دھیرے اس کا سارا جسم سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا. ایک دم بے ہوشی اس پر طاری ہوتی ہے اور پھر اس کا سر ڈھلک جاتا ہے. ابراہیم! عظیم وحشیانہ انداز میں چلایا. زندگی میں شاید پہلی بار اس نام سے پکارا تھا. اسے بس ابراہیم کی بند آنکھیں دکھ رہی تھیں اور اس حقیقت کا انکشاف آج ہوا تھا کہ ابراہیم عظیم کا عشق ہے. ابراہیم کے بغیر ایک سانس بھی ناممکن. وہ بس چلائے جا رہا تھا. ابراہیم کو گود میں لیے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. کیا پتہ دھڑکن بھی منتقل ہو جائے.
ابراہیم کی زندگی میں آنے کے بعد پہلی بار کچھ ایسا ہوا تھا. وہ بے بس سا رو رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ بھی سمجھ سے باہر تھا. بے ہوش عملہ ہوش میں آتی عظیم کی چیخیں سن کر ایک ریلے کی صورت میں پہنچا تھا. سارا منظر عظیم کی آنکھوں میں ایک سلو موشن فلم کی طرح چل رہا تھا. سیکیورٹی اسے کھینچنے کسی انداز میں ابراہیم سے دور کر رہی تھی. ایمبولینس کے سائرن، ایمبولینس کے ہارن، ابراہیم کو اسٹریچر پر لٹایا جا رہا تھا. عظیم کی وائٹ تھیم خونی رنگ ہو چکی تھی. وہ ایمبولینس میں تھا، اس سے کچھ پوچھا جا رہا تھا، وہ بس خاموش تھا. اسے نظر آ رہا تھا تو صرف ابراہیم کی بند آنکھیں. ان آنکھوں کو کھلا دیکھنے کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے. اس کے ذہن میں ماضی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی. مجھے غلط ہونا نہیں آتا عظیم وقاص، حقیقت وہی ہے جو میں نے. الفاظ گڑبڑ ہونے لگے. میرے ساتھ بیٹھنے والا شخص مجھ سے کمتر نہیں ہونا چاہیے. جب بات ایک بار منظر پھر دھندلا ہوا. وہ کہہ رہا تھا، باس ایسا کالا کام ہم نے کبھی کیا نہیں. عظیم وقاص، ہم نے بے شک برے کام نہیں کیے لیکن اچھے کام. عظیم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو منظر بہا لے جاتے ہیں. نرس بار بار کچھ پوچھ رہی تھی لیکن وہ چپ تھا. اسے بر وقت طبی امداد دی جا رہی تھی. اب آنکھوں کے سامنے منظر ایک ٹیرس کا ابھرا جہاں وہ ریلنگ سے ٹیک لگایا آسمان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، عظیم وقاص. وہ سعاد کو اتنا کھینچتا ہے کہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے. میں تو بیگ لے آئی ہوں پھر تم کسے آسمان میں دیکھ کر سیٹیاں بجا رہی ہو. ایک آنسو گود میں پڑے ہاتھ پر گرتا ہے، پھر منظر غائب. باس پلیز 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 آنکھیں کھولے، میری طرف دیکھیں آپ کی بند آنکھیں دیکھ کر میری کیا حالت ہو رہی ہے. میرا نام لیں، میری سانسیں لے لیں، بے شک میری طرف دیکھیں نا. آپ کی بند آنکھوں سے میرا دل بند ہو رہا ہے. میرے لیے نہ صحیح ہیر میم کے لیے یا پھر میڈم مہیزہ کے لیے، کسی ایک کے لیے ہی صحیح. مجھے برا نہیں لگے گا، بس آنکھیں کھولیں. ابراہیم عظیم کا عشق ہے. ابراہیم کے بغیر عظیم ادھورا ہے، نامکمل، ناممکن. عظیم کا ابراہیم کے بغیر عظیم ادھورا ہے، نامکمل، ناممکن. عظیم کا ابراہیم. آپ کے لیے میں ہر حد پار کر سکتا ہوں، دنیا جلا سکتا ہوں، بس آپ آنکھیں کھولیں. وہ بس اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائے جا رہا تھا. اسے کسی کا ہوش نہیں تھا. ایمبولینس اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکی تھی. ابراہیم کے اسٹریچر کو باہر نکالا جا رہا تھا اور اب اسے محسوس ہوا کہ ابراہیم کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. نرس بازو ہاتھ چھوڑنے کا کہہ رہی تھی اور اب کھینچ کر اس کا ہاتھ دور کیا جا رہا تھا. اب سب ٹھیک تھا، وہ ہسپتال میں ہے. باس آنکھیں کھولیں گے، میری طرف دیکھیں گے، میرا نام لے کر پکاریں گے. بس یہی سوچ اسے تسلی دے رہی تھی. فورٹ منرو پر ایک پرانی لکڑی کی میز جو جانے کتنے موسم اور ملاقاتوں کی گواہ تھی اب بھی اپنے وجود سمیت خاموشی سے کھڑی تھی. 2 کرسیاں اس کے ساتھ تھیں. سردی میں کمی آ رہی تھی لیکن یہاں کا موسم اپنی الگ طبیعت رکھتا تھا. نہ وقت کی قید، نہ مزاج کی بندش. مغرب کی اذان کب کی پیچھے رہ چکی تھی. پرندے اپنے گھونسلوں میں محفوظ اور فضا میں سکون بکھرا ہوا تھا. اسی منظر میں کوٹس کے ہلکے پھڑپھڑاتے لمس میں یرمان، ایثار اور عادی موجود تھے. یرمان ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص وجاہت کے ساتھ کرسی پر براجمان تھا. ٹانگیں کینچی کی صورت ٹیبل پر رکھی تھی. کیمل رنگ کی چنیوز پینٹ، ہم رنگ ہائی نیک لمبا کوٹ اور چمکتے ہوئے ڈریس بوٹ پر. یہ صاحب شوق کی الگ ہی دنیا رکھتے ہیں. ایثار اور عادی حسب روایت ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے. ایثار، جب میرے سامنے آؤ تو کم از کم کامیابی کی کوئی خبر تو لایا کرو. میں تمہیں اپنا منہ دیکھنے کی تنخواہ نہیں دیتا. اگر منہ دیکھنے کی تنخواہ ملتی تو یہ انتخاب میں کبھی نہ کرتا. عادی میرا لمحہ ضائع کیے بولا. ہلکی نیلی شرٹ، ہم رنگ ٹراؤزر اور سستے سے کوٹ میں ملبوس وہ اپنی معصومیت سمیت کھڑا تھا. اسے لمحے یرمان جھٹکے سے اپنی ٹانگیں ٹیبل سے ہٹاتا ٹھوکر مار کر ٹیبل زمین بوس کر چکا تھا. خشک لکڑی کی چٹاخ سے آواز دور تک گونجی. تم میرے سامنے آتے ہی کیوں ہو؟ ایثار نے تھوڑا جھک کر نرمی سے کہا. یرمان صاحب، غصے سے مسئلے حل نہیں ہوگا. ہیر کا واحد ثبوت تھا اور وہ بھی گم ہو چکا ہے. تو کیا میں یہاں پکوڑے بیچ رہا ہوں؟ یرمان دھڑلے سے کھڑا ہوا. یہاں شیر اور چیتے بھی تو ہوتے ہیں. اگر کسی نے حملہ کر دیا تو پلان کدھر کا کدھر رہ جائے گا. عادی نے آس پاس دیکھا اور بے فکری سے کہا. یرمان مٹھیاں بھینچے اس کے پاس آیا. ایک بات بتاؤ عادی، بولے اکتاہٹ سے بولا. اس دن والا تھپڑ بھول گئے ہو؟ میں بھی کچھ پوچھوں؟ عادی جواب کے بجائے سوال تاختا ہے. کرو بکواس. جتنی بے عزتی ہیر کی وجہ سے آپ کی ہوئی، آپ نے اسے چھوڑا کیوں نہیں؟ بے عزتی؟ مائی فٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ ساتھ کھڑی کرسی کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا تھا. ایثار جب تک چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا تبھی مسکراہٹ کے ساتھ ہر بار ہونے والی ہار کو انجوائے کر رہا تھا. آپ تو کہہ رہے تھے کوئی ملنا چاہتا ہے ہم سے. عادی نے پھر خاموشی کو توڑی، گویا وہ دادا کی کوکھ سے جنما ہے. نہیں آیا. جو بھی تھا شاید ارادہ بدل چکے ہیں. میں نے خبر پھیلائی تھی لیکن ابراہیم آیا ہی نہیں. یرمان نے آرام سے جواب دیا. آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ پتہ لگ گئی ہوں گی اسے. عادی بھی اختیار پیچھے ہوتے ہوئے کہتے. سر پھاڑ دوں گا تمہارا. یرمان قدم بڑھا کر عادی کا گریبان پکڑ کر بولتا ہے. سر اور گردن میں فرق ہوتا ہے. آپ نے گریبان پکڑا ہے یرمان صاحب. عادی گریبان چھڑاتے ہوئے بولتا ہے. عادی، دوبارہ نظر مت آنا. دماغ خراب کرنے کے لیے پیدا ہوئے تم. نکل جاؤ، شکل گم کرو. یرمان عادی کو ایک جھٹکے سے نیچے پھینکتا ہوا بول کر ہاتھ کے اشارے سے وارن کر رہا تھا. ایثار کا کہا بلند ہوتا ہے. یرمان صاحب میں وہ. ایثار اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولتا ہے. تم بھی دفع ہو جاؤ. اچھا. اب وہ مڑ کر بند آنکھوں سے ہنستے ہوئے جا رہا تھا. آیا بڑا حکم چلانے والا. وہ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو گئے. سب چلے جاؤ، سب.
مجھے اکیلا چھوڑ دو، نہیں سمجھ سکتا کوئی مجھے۔ یرمان زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر چلایا تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آنسوؤں کو راہ فرار مل چکی تھی۔ ہیر، وہ حلق کے بل چلایا، فورٹ منرو میں اس کی چیخ گونجی۔ کہاں ہوں میں آج؟ صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ آنسو شدت اختیار کر رہے تھے۔ بچپن سے انتظار کر رہا ہوں، صرف ایک تصویر کے سہارے تمہیں دن رات پاگلوں کی طرح چاہتا رہا ہوں۔ وہ بال پکڑ کر چلا چلا کر فورٹ منرو کو اپنے دل کا درد سنا رہا تھا۔ کہاں ہو تم ہیر؟ بے بسی تھی اس کے الفاظ میں۔ اگر میرے صبر کے بدلے تم مل جاؤ تو باخدا میں اپنی سانس اس سے بھی زیادہ تکلیف میں لوں گا جس کے بدلے میں تم مل جاؤ۔ وہ نیکی میں دریا سے بھی نکال لوں گا۔ اب وہ فورٹ منرو کی برف آلود زمین پر جھکے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، آنسو آنکھوں سے نکلتے ہوئے سیدھے ناک کی نوک سے گرتے اور برف پر نشان بناتے جا رہے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی لیکن زمین پر گرا وجود کھلی آنکھوں سے خون بہا رہا تھا۔ وہ حسین ایسا کہ اس پر کتابیں لکھی جا سکیں اور شاعری میں اس کی خوبصورتی کے دریا کو بیان کرنا مشکل ہو۔ اس کا وجود اتنا دلکش ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی نظریں ہٹانا ممکن نہ تھا، اور جب تک اسے دیکھتے رہتے وقت جیسے رک جاتا تھا۔ لیکن وہ 6 فٹ 3 انچ کا وجیح اور بے حد حسین وجود ایک عورت کے عشق میں اپنی ہی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا، فیشن میں لپٹا، خود میں سمٹ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں ہیر کے سامنے جانا نہیں چاہتا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ لیکن زیان بھی تو غائب ہے، کروں تو کیا کروں؟ ہوٹل میں ایک 60 سالہ وجود پشت کیے کھڑا تھا، آہستہ لہجے میں خود سے مخاطب تھا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کے ہاتھ میں پکڑے سگارٹ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو پیچھے کی طرف اڑا رہی تھی۔ وجود کو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ کمرہ زیان کا تھا مگر اس وقت وہاں صرف ایک ہی شخص موجود تھا، صاف ستھرا کمرہ، ماحول کسی بھی قسم کے بوجھ سے خالی، بری باتوں سے محفوظ تھا۔ باس آپ ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ عظیم بیڈ پر لیٹے ابراہیم کے ہاتھ پر لگی بینڈیج کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے۔ عظیم وقاص، میں خاموش صرف اس لیے تھا کہ وہ عورت ذات ہے، لیکن یہ زخم مجھے بزدل دکھا رہے ہیں۔ ضرور کچھ ایسا ہے جو ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ باس سب چلتا رہے گا، آپ کی صحت سب سے بڑھ کر ہے۔ عظیم ہاتھ باندھے بڑے ادب سے گویا ہوا چارج مل گیا تھا۔ اب وہ اپنے سیاہ بیڈ روم میں نقاہت زدہ سا لیٹا ہوا تھا، لیکن جو عظیم پر گزری تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ عظیم، اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا کہ ہم دونوں گھر پر نہیں ہیں اور کسی سے ملنے جا رہے ہیں؟ ڈی کی کال پر واپسی، اور وہ کیسے میرے گھر کو اتنا جانتی ہے کہ جہاں ضروری ڈاکیومنٹس تھے وہاں پہنچ گئی؟ کنٹرول روم، وہ فل پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ عظیم، مجھے سب نظر انداز نہیں کرنا، اسٹرینج۔ باس، ڈی کرے گا کچھ، بہت جلد وہ ہمارے قبضے میں ہوگی۔ عظیم، مہیزہ؟ ابراہیم کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے بولا تھا۔ باس، اس لوکیشن پر ویڈیو بنائی گئی تھی وہ فورٹ منرو کا مین پوائنٹ ہے، وہاں نشانات ملے ہیں، میڈم مہیزہ نہیں، رسیاں، چیئر اور بہت سے قدموں کے نشانات۔ عظیم وقاص، میں اس کے لیے جو محسوس کرتا ہوں وہ اپنی جگہ شاید اس کو بھی اس احساس سے ناشنا رکھوں، لیکن اس کو میں کسی بھی صورت اس طرح اپنے سے دور نہیں کرتا۔ اگر کرتا بھی تو اس کی یاداشت آتے ہی چھوڑا تھا۔ باس، جانتا ہوں میں، آپ ہیر میم کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ لڑکی آپ میں انٹرسٹ لینے لگے تو اچھے انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے دوسرے انسان کو اپنی وجہ سے تکلیف دینا۔ عظیم کہہ کر خاموش ہو چکا تھا، پہلے کی حالت اب صفائی میں بدل چکی تھی۔ کمرہ بے شک سیاہ تھا لیکن سازشوں سے خالی اور منافقت سے پاک، سب چیزیں نفاست سے اپنی اپنی جگہ پر تھیں، مگر ابراہیم کا دل اپنے جائے مقام پر نہیں تھا۔ باس، وہ ایک چٹھی ملی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ کر ایک لفافہ اٹھاتا ہے۔ باس، پڑھوں؟ جی۔ میں ہر جگہ ہوں لیکن کہیں نہیں، آپ کے احساسات میں اپنے پیروں تلے رون دوں گی۔ ہیر ابراہیم کی کبھی نہیں ہو سکے گی، نقاب پوش عرف برا وقت۔ عظیم چٹھی پڑھ کر حیران کھڑا تھا۔ عظیم، معاملہ مزید بگڑ رہا ہے، اسے کیسے پتہ ہیر کا؟ اور مہیزہ بھی اس کی قید میں ہے، اور خود کون ہے یہ نقاب پوش لڑکی؟ باس، آپ آرام کریں، جب تک صحت ٹھیک نہیں ہوگی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ مہیزہ اس کے قبضے میں ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ باس، میں کر رہا ہوں، عظیم معذرت خواہانہ لہجے میں بولا۔ باس، آپ بس آرام کریں، ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے کمرے سے چلا جاتا ہے۔ ابراہیم اکتاہٹ سے ہاتھ لگی بینڈیج کو دیکھتا ہے، پھر سر جھٹکتا ہوا لحاف اڑ کر سونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا شور مچا رہے ہو؟ کیوں چیخ رہے ہو اتنا؟ ہاتھ میں پسٹل لیے چہرہ چھپائے ایک آدمی گودام میں داخل ہوتا ہوا زیان سے مخاطب تھا۔ گودام کی حالت ناقابل بیان تھی، ایک مدھم سی لائٹ کبھی جلتی کبھی بجھتی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ زیان بلبلا کر کاٹ کھانے والی نظروں سے وہیں کھڑا اسے گھورتا ہوا بولا، مٹھیاں بھین چکا تھا، گویا ابھی اس پر ٹوٹ پڑے گا مگر آگے نہیں بڑھا۔ بہت سے راز ہیں تمہارے پاس، بس وہی جاننے آیا ہوں۔ اب وہ ایک دوسرے کے بالکل مقابل کھڑے تھے۔ میں ہیر کا منگیتر ضرور ہوں، یا یوں کہو کہ ہماری منگنی ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے گم ہونے کے بعد میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ میں آپ کی مدد کروں گا مگر اس سے پہلے آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، میں باہر جا کر کسی کا نام نہیں لوں گا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، میں کیسے یقین کر لوں؟ پیچھے سے کھلے دروازے سے آتی روشنی میں اس کے کان پر بنا نیلا نشان چمکا۔ بولتے ہوئے پسٹل زیان کے سر پر تان چکا تھا۔ میرے پاس ہیر کا راز ہے، وہ میں دے کر آپ کا بھروسہ جیت سکتا ہوں۔ زیان کی گردن میں پسینے کے چھینٹے گر رہے تھے، حلق خشک ہو چکا تھا۔ کیسا راز؟ اب وہ گن ہاتھ میں لیے گھمانے لگا۔ وہ زندہ ہے اور سب سے چھپا ہوا ہے، شاید اسے ہیر کا پتہ ہو۔ زیان اب 2 قدم پیچھے ہٹ چکا تھا، بولتے ہوئے لفظ روانی پکڑ چکے تھے۔
اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا. اتنی سی بات تھی. کون زندہ ہے؟ سامنے کھڑا نقاب پوش حیرت میں ڈوبا پوچھ رہا تھا. زیان نے پھر بولنا شروع کیا. اس کی زبان سے نکلے ایسے الفاظ جو سچ کی آخری سیڑھی تھے. نقاب پوش کی حیرت زائل ہو چکی تھی. ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر چکی تھی. آپ باہر رہ کر بھی میرے رابطے میں رہو گے. ہوشیاری کی تو دوبارہ زندہ بچنے کی امید چھوڑ دینا. جا سکتے ہو. نقاب پوش ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے سخت لہجے میں بولا. گودام ویسا ہی تھا. بدلا تھا تو صرف زیان کا مقدر. بالآخر اس قید سے رہائی مل چکی تھی. ایک انسان کے پاس بہت سے راز امانت ہوتے ہیں جنہیں اگر قسم یا وعدوں سے نہ بھی جوڑا جائے تب بھی وہ ایمان جیسے قیمتی ہوتے ہیں. اگر تم کسی کے رازوں کی حفاظت نہیں کر سکے تو کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے راز محفوظ رہیں گے؟ خون کے بدلے خون اور راز کے بدلے راز. میڈم آج تو پارٹی بنتی ہے. اتنی بڑی خوشی ارحام مزے سے بولا. فروری کی شروعات لیب میں خوشی کی لہر لے کر آئی تھی. حسب معمول صرف ٹیبل اور کرسیاں موجود تھیں مگر فتح نہیں تھی جو اس وقت لیب میں موجود چہروں سے آیاں تھی. دادا، داؤد، ارحام، گل، ریان اور میڈم 6 لوگ اس وقت لیب کے وسط میں کھڑے خوش ہو رہے تھے اور باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ہاں یہ پارٹی تو ہوتی رہے گی. پہلے میری تو سنو. دادا کا جوش عروج پر تھا. یار ان کی سیڑھیاں. میرا دل کر رہا تھا گولائی والے اینگل پر سے ہوتا ہوا نیچے آؤں. اور کتنا آرام دہ کمرہ تھا. میں تو 2 بار میٹرس پر بیٹھا. اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ دادا کی نیت بری ہو رہی تھی. اور سب سے مزے کی بات، میں نے ایک پرفیوم کی تصویر لی تھی. یہ دیکھو. دادا موبائل اسکرین سب کے سامنے کرتا ہے. ٹام فورڈ پرفیوم روپیز 173643. سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. یہ تو میری 2 مہینے کی کمائی سے بھی کافی زیادہ ہے. یہ صرف ایک کی تصویر ہے. وہاں پرفیومز کی کلیکشن تھی ایک سے بڑھ کر ایک. چہکتے ہوئے وہ بولا گویا اس کی آڈینس پر تجسس ہو کر سن رہی تھی. تمہاری باتیں سن کر دل کر رہا ہے وہیں جانے کو. ریان سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولا. اگر مجھے موقع ملے کہ جیل سے ایک بندے کی رہائی کروا دوں تو میں ابراہیم عبید کی کرواؤں گا تاکہ وہ اس راج محل میں رہ سکے. دادا جبڑے دکھاتا ہوا ارحام کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھ دیتا ہے. مجھے خودی ہوتی ہے. دادا کندھے سے ہاتھ ہولے سے گرا دیتا ہے. ماحول خوشگوار ہو چکا تھا. باتیں بہت ہو چکی. اب کام کی بات کرتے ہیں. میڈم ٹیبل پر پڑی فائل کی طرف جاتی ہیں. باقی سبھی پیچھے آتے ہیں. یہ 3 فائلیں اور ایک البم. ایک پر پراپرٹی لکھا ہے. یہ دونوں بزنس سے متعلق ہے. میڈم البم ہاتھ میں پکڑے بتاتی ہیں. میڈم میری GF کی تصویریں ہوں گی دکھاؤ تو. دادا البم پکڑ کر کھولنے کے انداز میں بھی ٹیبل پر رکھتا ہے. داؤد چشمہ ٹھیک کرتا ہوا دوسری ٹیبل سے گلاس میں پانی ڈالتا ہے. یہ بچی کون ہے؟ 7 سالہ بچی کی تصویر البم کے پہلے صفحے پر تھی. دادا ہاتھ لگاتا ہوا پوچھتا ہے. میڈم ویسے بھی تو بہت کچھ جانتی ہیں. یہ بھی بتائیں نا کون ہے یہ پیاری سی بچی؟ ارحام مسکراہٹ لیے بولا. بچپن ختم ہو چکا ہوگا اور پتہ نہیں کتنے اور کیسے کیسے فیس سے گزری ہوگی. میڈم نم لہجے میں بولی. میڈم آپ کا کیا رشتہ ہے جو آپ دیدہ ہو رہی ہیں؟ دادا اس بار واقعی سنجیدہ ہو کر پوچھتا ہے. یقیناً میری یہ GF ہے. اتنا کیوٹ. لگ بھگ 14-15 سال کا ہے نا؟ دادا خود ہی سوال کر رہا تھا خود ہی جواب. لو جی آگے تو کچھ بھی نہیں بلکہ پورے البم میں صرف 2 تصویریں ہیں. دادا صفحے پلٹتا ہے اور البم ختم ہو چکا ہوتا ہے. شاید یہ بچی بہت ہی اہم ہو اس لیے تصویر صرف اس کی ہے. ریان نے اپنے تعین پتے کی بات کہی. جو اہم ہوتا ہے ہم اسے صرف خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور ابراہیم عبید دل نہیں رکھتا. یقیناً یہ بچی مر چکی ہوگی. میڈم کی نظریں البم پر مرکوز تھیں. میڈم رنجیدہ نہ ہو. اب ہم اس سے تمام ظلموں کا بدلہ لیں گے. ریان ہمدردی سے بولا. داؤد پانی کا گلاس لیے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ٹیبل کے قریب آتا ہے. میڈم پراپرٹی والی فائل لائیں. دیکھیں کتنے اسکیمز کر کے بلینئرز تک پہنچا ہے. اب وہ ارحام کے ساتھ کھڑا ہو گیا. چشمہ ٹھیک سے سیٹ نہیں ہو رہا تھا. سامنے ٹیبل پر انگلی پھیرتی گل خاموشی سے کھڑی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک فائل دی. یہ پراپرٹی والی نہیں ہے. اچھا چلو پہلے یہی دیکھ لیتے ہیں. ارحام فائل کو ٹیبل پر رکھتے ہیں. یہ بزنس فائل نہیں لگتی اور صفحات بھی بہت پرانے سے حفاظت سے رکھا گیا. یقیناً پرانے راز چھپے ہوں گے. فائل باہر سے نئی اور مکمل کورڈ تھی لیکن اندر کے کاغذات پرانے طرز کے تھے. ریسرچ لیب میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی. سب ایک ٹیبل کی گرد جمع ہو کر رازوں سے پردہ اٹھانے میں مصروف تھے. اولڈ از گولڈ. دادا جبڑے نکال کر بولا. ہم بھی تو یہ گولڈ دیکھیں. ارحام ایک اسٹیمپ پیپر اٹھاتا ہے. یہ تو کسی عصمت نامی عورت کی تحریر ہے اور نیچے سائن بھی ہے. شاید یہ پراپرٹی ابراہیم عبید کے نام کر رہی ہے. ہاں یہی لکھا ہے. ارحام نے اسٹیمپ پیپر میڈم کی طرف بڑھایا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا جگرا ہے لیڈی کا. جائیداد ہی نام کر دی. دادا پیپر کو دیکھ کر کہتا ہے. مخلص ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. میڈم اسٹیمپ پیپر دیکھتے ہوئے گویا ہوئی. یہ تو نکاح نامہ ہے کسی کا. ارحام حیرت سے کہتا ہے. سسپینس کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ بولو بھی ارحام. گل نے کہا اور داؤد کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لینے لگی. او یار پاگل. او یار گل. ارحام چیخ اٹھا. گل. ریان ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. ارحام پیپر. میڈم بلند آواز میں آنکھیں مکمل کھولے بولی. او یار سوری. داؤد ہاتھ اوپر کرتا ہوا 1-2 قدم پیچھے ہٹا تھا. ٹیبل پر پڑی فائلز اور نکاح نامے پر پانی گر چکا تھا. ریسرچ لیب کی فضا لمحے میں سنجیدہ اور بوجھل ہو گئی. تھوڑی دیر پہلے والا خوشگوار ماحول مایوسی میں بدل چکا تھا.
یار داؤد، تمہیں کس نے کہا تھا یہاں کوئی لکوڈ لے کر کھڑے ہو جاؤ؟ ارحام نے نامے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لڑ کیوں رہے ہو؟ میں نے نہیں گرایا، داؤد سخت لہجے میں بولا۔ سوری، میری غلطی ہے، پلیز، آئی ایم سو سوری، گل شرمندہ سی بولی۔ لڑنا بند کرو، جو لفظ مٹ چکے ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کرو۔ میڈم اپنی نشست چھوڑ کر ارحام کی دائیں جانب کھڑی ہوئی۔ پیچھے ہٹو سب، میں دیکھتا ہوں۔ دادا آگے بڑھ کر نکاح نامہ ٹیبل کی دوسری سائڈ پر رکھتا ٹیبل سے پانی سرکتا ہوا نیچے جا رہا تھا جسے ریان صاف کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہ تو یار ابراہیم کا نکاح نامہ ہے۔ ابراہیم، جو بہت چھپے لفظ، میرا مطلب ہے چھاپ کر ابراہیم عبید لکھا ہوا ہے۔ دوسری سائڈ پر کس کے سائن تھے؟ دادا ٹیبل پر چکے درمیان سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کندھے اچکاتے ہوئے پیچھے ہو جاتا ہے۔ سائن مٹ چکے ہیں۔ کیا ابراہیم کا نکاح؟ ارحام چونک کر پوچھتا ہے۔ کیا یار، ایک پر نظر تھی وہ بھی شادی شدہ نکلا، دادا مسکراہٹ دبائے بولا۔ اور میڈم اب تو خالی منہ لے کر رہ گئی، وہ تو پہلے ہی کسی کا وہ بن چکا تھا، مطلب ہے وہ کہ دادا آفیشیل ایکٹیو ہو چکا تھا۔ یہ آخری ثبوت تھا، میری ساری محنت، اتنی کوشش سب بیکار گیا، میڈم روندی ہوئی آواز سے بولی۔ میڈم میں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہی ہونا تھا، الزام دینے سے آنے والے وقت پر فوکس نہیں ہوگا، پلیز، آئی ایم سوری، داؤد ناک پر کھجلی کرتے ہوئے چشمے کو ٹھیک کرتا ہوا نرمی سے بولا۔ اوکے یار، اب سب یہاں ایموشنل ڈرامے نہ کرو، ہم پھر سے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اس کی ایک اور فائل موجود ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اور ویسے بھی یہ پرانے کاغذ تھے، ان کی موت ابھی ہی لکھی تھی۔ دادا بات کو سمیٹتے ہوئے مسکرایا۔ میڈم اب باہر جا رہی تھیں، باقی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹیبل پر ویسے ہی آدھے بچے ڈاکیومنٹس پڑے تھے، ماحول کچھ حد تک رنجیدہ ہو چکا تھا، اور داؤد صاحب کسی بھی شرمندگی سے دور آرام سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر براجمان تھے۔ کتنے موسم گزر گئے، کتنے لمحے تمہاری یادوں میں بیتے، میری دھڑکنوں میں تیرا نام ہے، میرے وجود میں تیرا عکس ہے۔ گلابی رنگ میں نہایا کمرہ ہال نما تھا، ایک بیڈ سفید بیڈ شیٹ لیے پڑا ہوا تھا، کمرے میں صرف بیڈ ہی تھا اور جا بجا بکھرے چنبیلی کے پھول۔ بیڈ کے کراؤن کے اوپر 7 سالہ بچی کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور ایسی ہی کئی تصویریں چھت سے لٹکتے جھومر سے لٹک رہی تھیں۔ تقریباً 10 تصویریں ایک ہی مخصوص چہرے کی تھیں۔ چنبیلی کی خوشبو پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ یرمان کریم ہاتھ میں ایک مخصوص تصویر لیے بازو پھیلائے گھوم رہا تھا۔ اچانک گھومتے گھومتے نیچے گر جاتا ہے۔ کب تم اس چنبیلی کی خوشبو کو محسوس کر سکو گی؟ 5 سال کی تھی تم جب میں نے اپنے دل کی سرزمین تمہارے نام کر دی تھی، وہ زمین پر گرا ہوا تھا، تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ میں نے عرصہ اور مرصہ کو راستے سے ہٹا دیا، اور میں تمہیں کڈنیپ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ اپنا نام، پتہ، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ زمین پر سیدھا لیٹا، بازو پھیلائے، جھومر سے لٹکتی تصویروں سے مخاطب تھا۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں تو تمہیں مجھ سے چھپے رہنے پر پچھتاوا ہوگا۔ کمرے میں سب چیزیں ویسے ہی موجود تھیں، پھول، خوشبو، تصویریں، فرق تھا تو صرف جذبات کا، جو یہاں بھرپور تھے اور وہاں انجان۔ آنسو آنکھوں کی سرحد پار کر کے کان کی لو تک پہنچ چکے تھے، ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کاش پوچھے کوئی ہم سے کہ سبب کیا تھا فراق، ہم بتائیں کہ وہ پل تھا، وہ صدا تھی، وہ تنہائی۔ باس، ہیر میم آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کا میسج آیا۔ ریڈ روم میں ریوالونگ چیئر پر براجمان ابراہیم کو اطلاع دی گئی۔ عظیم، کہیں نہ کہیں ہم کچھ مس کر رہے ہیں، 2 ہفتے ہو چکے ہیں اس حادثے کو، لیکن مہیزہ ہماری ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی، اور بنقاب پوش طیبہ بھی دوبارہ منظر عام پر نہیں آئی۔ باس، میڈم مہیزہ ٹھیک ہوں گی کیونکہ وہ ہماری طرف سے کمزور کڑی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور وہ ڈاکیومنٹ ضائع ہو چکے ہیں، لیکن پراپرٹی والے پیپرز ڈی کو کہیں نہیں ملے۔ میرا خیال ہے اگر ہم ہیر میم سے ملنے سے پہلے انہیں پکڑنے کا پلان بنا لیں تو شاید وہ خود ہی میڈم مہیزہ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہمیشہ کی طرح بلیک تھیم میں ملبوس کرسی اسٹینڈ پر ہاتھ رکھے انگوٹھا انگلیوں سے مس کر رہا تھا۔ وہ ڈاکیومنٹ ضائع ہو گئے تو خیر ہے، کاپیز موجود ہیں میرے پاس، لیکن مسز ہیر ضرورت سے زیادہ چالاک ہیں، ہمیں اس بار بلٹ پروف جیکٹ پہننی ہوگی اور کامیاب لوٹنا ہوگا۔ باس، وہ اس وقت ہمیں ایک جھیل کنارے بلا رہی ہیں، ضرورت پڑنے پر وہ کشتی کا سفر بھی کروا سکتی ہیں۔ میڈم کافی اثر و رسوخ والی ثابت ہو رہی ہیں۔ عظیم، وقاص، ہم چلیں گے، آپ تیاری پکڑو، اور ہاں، احتیاط ضروری ہے۔ اوکے باس، وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ مسز ہیر، میرے جذبے تمہاری نفرت پر ہمیشہ حاوی رہیں گے، ٹل یو آر الائیو۔ وہ چیئر موڑ کر کاؤنٹر پر پڑے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی ایک 7 سالہ بچی کی تصویر اٹھاتا ہے۔ تصویر بالکل ویسی ہی تھی جس سے یرمان کا کمرہ تر تھا، وہ تصویر دیکھے جا رہا تھا۔ 7 سالہ بچی سفید فراک میں ملبوس تھی۔ باس، آپ کو الرٹ رہنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ عظیم، وقاص، بچہ نہیں ہوں میں، اب کہ وہ ہنس رہا تھا۔ گاڑی برق رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، آس پاس گاڑیاں ہارن بجائے گزر رہی تھیں، شام اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ گاڑی اب زمین کو چھوتے آسمان کی جانب رخ موڑ چکی تھی، اور وہی جھیل جہاں اکثر وہ آیا کرتا تھا دونوں کی پسندیدہ جگہ ہے، لیکن آج ایک مختلف تیز دھڑکن کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پر لیے وہ اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تاریخ 13 فروری، وقت 10 بجے کا، مقام جھیل کنارے۔ آس پاس بہت سے لوگ چل پھر رہے تھے، لیکن تھوڑے دور تھے، سامنے جھیل کنارے ایک وجود چیئر پر پشت کیے بیٹھا ہوا تھا۔ بہت شاید وہ کرسی والی ہیر میم ہو، دونوں پیچھے سے آ رہے تھے۔ ابراہیم کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، جل لگے بال، ہلکی ہوا سے کوٹ اڑ رہا تھا، جبکہ سفیدی میں لپٹا عظیم پشت پر ہاتھ باندھے ہوئے ابراہیم کی معیت میں چل رہا تھا۔
ہماری بھابھی ہی ہوں گی آپ کی، ورنہ سب لوگوں جیسی نہ ہوتی۔ اب وہ کرسی سے چند قدم دور کھڑے تھے، سامنے کرسی پر بیٹھی ہیر اٹھتی ہے اور پھر مڑ کر دونوں کو دیکھتی ہے۔ چہرہ تکونی رومال سے ڈھانپے ہوئے تھا، آنکھیں چمک سے بھری ہوئی، کاجل سے سجی گہری کالی آنکھیں، بلیک ساڑی کی جگہ پنک ساڑی پہنی تھی اور گلے میں وہی اصلی ہیومن ہارٹ پینڈنٹ لٹک رہا تھا۔ چھوٹے کٹے بال ماتھے کو چھپائے ہوئے تھے۔ ہیلو مسٹر ابراہیم عبید، نسوانی باریک آواز گہری ہو کر ابراہیم کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ ابراہیم آگے بڑھتا ہوا ایک آئیبرو اوپر اٹھاتا ہے۔ ہائے مسٹر عظیم وقاص، ابو عظیم سے مخاطب ہوتی ہے۔ عظیم جواباً مسکرایا۔ مسز ہیر ابراہیم، کیسی ہیں آپ؟ ابراہیم ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوتا ہے۔ پرفیکٹ ہوں۔ ایک سرد لہر گزرنے کے بعد وہ مسکراتی آنکھوں سے جواب دیتی ہے۔ مسٹر ابراہیم، آپ میرے ساتھ کشتی کا سفر کریں گے؟ آئی ہوپ آپ کو میرے ساتھ چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ کہتے ہوئے کشتی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عظیم وقاص، آپ اس چیئر پر بیٹھ کر ویو انجوائے کریں، میں آپ کی بھابھی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ابراہیم چڑی آستینوں کا مزید اوپر کرتا ہوا کہتا ہے۔ بلیک ڈائل واچ دودھیا رنگت پر چمک رہی تھی، دائیں ہاتھ کے لٹل فنگر میں ہمیشہ کی طرح نیلم جڑا رنگ پہنے ہوئے تھا۔ ایک ملہ جو ہاتھ کے اشارے سے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ میاں جی کشتی چلا سکیں گے؟ ملہ قدرے شریفانہ انداز میں بولا۔ جی جی آتی ہے، آپ آ جائیں۔ ابراہیم اسے جانے کا اشارہ کر کے کشتی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ملہ واپسی کی جانب گامزن تھا۔ آئیے محترمہ صاحبہ۔ ابراہیم ہاتھ بڑھا کر ہیر کو آنے کی دعوت دیتا ہے۔ کنکھیوں سے وہ ہاتھ کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ہیلو، وہ چٹکی بجا کر ہاتھ مزید آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک قدم کشتی پر رکھتی ہے اور اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ایک سرد سی لہر ان دونوں کے وجود سے سرسراتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ دونوں اب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ کشتی عظیم صاحب چلا رہے تھے، جو منع کرنے کے باوجود اندر تشریف لے آئے تھے۔ اب صاحب ڈرائیونگ میں مصروف ہو چکے تھے۔ تم پراسرار فنا، راز بقا کھل جائے، تم نے ایک بار تو یزیداں کو پکارا ہوتا۔